ملک صاحب سوال ہے چھوٹا تھا، جواب دیجیے گا، ٹائم کم ہے. اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا بھی ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پاس 5 بڑے ہماری اسٹریٹجی کے پلرز ہیں، جس میں بڑے جلسے تھے جو ہو چکے ہیں. اب ضلعی لیول کے اوپر ایک تحریک چل رہی ہے، موبلائزیشن ہو رہی ہے، ریلیز ہو رہی ہیں، یہ چلتی رہیں گی. پھر ہم لانگ مارچ ہمارے گمان میں ہے، جب اسٹریٹجک ٹائم ہوگا تو لانگ مارچ کریں گے. اس کے بعد ایک ایلیمنٹ دھرنے کا ہے اور پھر ریزگنیشنز کا ہے. یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں یہ وہ پلرز ہیں ہماری اسٹریٹجی کے، جو ابھی ہم نے آپ پہ ظاہر کیے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہم نے آپ پہ ظاہر نہیں کیے، آپ ہی کے پروگرام پہ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ ہی کے پروگرام پہ کریں گے، لیکن ابھی ظاہر نہیں کیے. اچھا، شفقت بھائی کے لیے ہم نے سرپرائز رکھا ہے. اچھا چلے، سرپرائز ہے. ناصر حسین شاہ صاحب، یہ جو مصدق ملک صاحب نے کہا ہے، جو انہوں نے اب بتائے ہیں، جو چیزیں بتا دی ہیں، کچھ نہیں بتائیں، تو اس میں لانگ مارچ تک تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی. دھرنا اور پھر استعفیٰ، اس پر بھی آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ جی، جو بھی فیصلے ہوں گے سب کے مل کر اس پر عمل کیا جائے گا. اور مولانا صاحب کی نمائندگی یہاں نہیں ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے، اور مولانا فضل الرحمان ایک حقیقت ہیں. اور شازیہ صاحبہ نے ان کے لیے نہیں کہا تھا کہ ان کو سیریس نہ لیں، وہ ایک اور پیرائے میں بات تھی. دوسری بات یہ سر کہ یہ جو ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب ہیں یا وفاقی وزراء صاحبان، ان کے ترجمان بہت بوکھلائے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے جو یہ تحریک ہے، موومنٹ ہے، اس سے. اب یہ خود ہی دیکھیں، استعفوں کا ایک آپشن تھا میر صاحب کہ وہ اس میں رکھا جائے گا کہ جب ٹائم آئے گا دیے جائیں گے. باقی 31 دسمبر تھی کہ سب لوگ اپنے سربراہوں کے پاس استعفے جمع کرائیں گے، وہ کرا دیے گئے. اور پھر لانگ مارچ، دیگر چیزیں سب ہیں. یہ صرف ایک چیز کو لیتے ہیں کہ جی دیکھیں استعفے نہیں دیے گئے، جی یہ لانگ مارچ اس تاریخ کو کرنا تھا. تو یہ صرف اسی بوکھلاہٹ میں یہ ان چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بڑے خوش فہمی میں ہیں کہ پی ڈی ایم میں بڑے اختلافات ہیں. یہ اس خوش فہمی میں رہیں، ان کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. اور جب یہ موومنٹ آگے بڑھے گی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت آنے پہ افشاں کی جائیں گی، اور جن کا بڑا اچھا اثر ہوگا، اور فوری آپ اس کا دیکھیں گے کہ کیا اس کا رزلٹ. شفقت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ان کے 5 سٹیپس کیا ہیں، تو اس میں انہوں نے بتا دیا کیا کیا سٹیپس ہیں. جو انہوں نے نہیں بتایا، جو افشاں کرنے ہیں انہوں نے راز، اس کا پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ضرور آئے ہم، وہ فیض نے کہا تھا دل کو شادہ رکھتے ہیں. اچھا، تو لیکن دیکھیں کیا کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ریزائن نہیں کرنا، پیپلز پارٹی کو کوئی سوٹ نہیں کرتا، سیاسی لاجک نہیں بنتا ان کے ریزائن کرنے کا. اس کے بعد نون لیگ نے بھی، میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے ممبروں نے ریفیوز کر دینا ہے ریزائن کرنے سے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، جس وقت اگر معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا، انہوں نے تو سارے استعفے جمع کرا دیے، وہ سارے اس میں جمع کر دیے ہیں. اوپر لکھا ہے، انہوں نے اوپر لکھا ہے اپنے پریزیڈنٹ کا نام یا نواز شریف کا نام یا شہباز کا نام یا مریم کا نام، اور اس کو استعفے اسپیکر کو ایڈریس کیے جاتے ہیں، ان کو نہیں کیے جاتے. سو میرا خیال ہے کہ نہ انہوں نے سینٹ کا الیکشن نہ لڑنے کا کہا تھا، وہ بھی لڑ رہے ہیں. ضمنی انتخابات نہ لڑنے کا تھا، وہ بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسی طرح پہ کام کرتے رہیں گے اور کام چلتا رہے گا. اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا، وہ یہ کرتے رہیں گے. ہمیں کوئی اللہ یہ اگر اسلام آباد آگے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی اب دل کشادہ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو ڈی چوک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، میرا خیال ہے کہ بیٹھے رہیں گے، پھر کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے عوام کی سپورٹ نہیں ہے، یہ اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتی. جی ملک صاحب اس کا جواب دے دیں کہ آپ کو عوام کی سپورٹ نہیں ہے. جی میں جی ایک تو 2 چیزیں میں کہوں گا کوئکلی. ایک تو یہ کہ آپ نے دل کو شادہ کیا ہے، کہیں جگر کے آر پار نہ ہو جائے. اچھا، یہ ذرا خیال رکھیے گا. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میں بھی وہی بات کروں گا جو ابھی ہم ناصر حسین شاہ صاحب نے کہی ہے. دیکھیے، مولانا بڑی دیر سے سیاست کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے شفقت بھائی اس سے کہیں زیادہ پیسے کماتے تھے ایز اے کنسلٹنٹ، اور انہوں نے سروس کے لیے قربانی دی ہے یہاں پر آ کے. اسی طرح کوئی بھی شخص جو یہاں پہ آتا ہے وہ کوئی ایک بنگلہ یا گاڑی کے لیے نہیں آتا، وہ سروس کرنے کے لیے آتا ہے، بالکل جس طرح شفقت بھائی آئے ہیں. اسی وجہ سے مولانا کا بھی ادھر آنا اس کو ریڈیوس کر دیں کہ وہ ایک بنگلہ ملا ہوا ہے یا ایک گاڑی ملی ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے سال جیل میں رہے ہیں جس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی. آپ نے ایک رخ تو بتایا مگر ایک رخ نہیں بتایا. ملک صاحب میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صرف پرویز مشرف کے دور میں وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ 77 سے لے کے اور 2002 تک کم از کم 9 مرتبہ گرفتار ہوئے، اور زیادہ ان کی گرفتاری جنرل ضیاء الحق کے دور میں تھی. یہ ویسے میں نے اس لیے بتایا. اور دوسری بات
کہ نہیں لیکن جو میں نے حقائق بتائے ہیں وہ غلط ہے. ایک بات میں ہر حکومت کے ایک ساتھ بات میں مگر اس کو ذرا دیکھیں کریکٹ نا، کر دوں. وہ reductionist آپ نے ہیں ڈیزل کی تھوڑے بات سے. کی, یہ کالم لکھا تھا عطاء اللہ قاسمی صاحب نے, اور اس وقت مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی لڑائی تھی. بہرحال میں تو آپ تو کو بتا مولانا رہا ہوں ڈیزل انہوں نے لکھا تھا, لیکن آج تک میں نے بھی بڑی انویسٹیگیشن کیا ہے, مولانا فضل الرحمان کے نام پہ ڈیزل کا ایک پرمٹ موجود نہیں. نہیں, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان کے اندر سوائے پی ٹی آئی کے, اس کے اندر کوئی وقتی طور پہ اختلاف ہو گیا ہوگا, لیکن ہر حکومت, پرویز مشرف جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے, پرویز مشرف نے, آپ کو پتہ ہے میر صاحب کہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جبکہ ان کے پاس نے سرحد میں اس پر سرحد کہتے تھے, وہ دور تھا جب مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا اور عمران خان صاحب نے ان کو ووٹ دیا تھا وزیر اعظم. ٹھیک ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ جس شخص نے جو اپنے آپ کو مارشل لاء کے خلاف ظاہر کرتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے مکندر سے ملا ہوا تھا. اب 17ویں ترمیم تھی جو اس کے تحت پرویز مشرف صاحب کو وردی میں 2004 تک حکومت کرنے کی اجازت دی گئی تھی, اور یہ ایک تاریخ ہے جس کی میں تردید نہیں کر سکتا, اور 17ویں ترمیم میں ایم ایم اے شامل تھی اور مولانا فضل الرحمان ایم ایم اے کا حصہ